جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں جی۔ ہیلو الحمدللہ، جی اللہ پاک کا شکر۔ کرم ہے۔ آپ سنائیں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کا جی جی الحمدللہ، ہاں جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی یہ میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، جی جی اس میں کیا کہتے ہیں کوئی اس میں کوئی علمی کوئی بات ہے، اس میں کوئی آپ جو باتیں بیان کر رہے ہیں، کوئی خدا کی، کوئی قرآن کا حوالہ، کوئی حدیث کا حوالہ؟ بس کوشچن ختم ہو گیا آپ کا یا ابھی کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں نہیں، میرا ایک اچھا تو یہ ایک ٹھیک چھوٹا ہے، سا سوال یہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا میری ہوں کہ دیکھیں آپ نے ایک منٹ میری عرض سن لیں، ایک منٹ ٹھیک ہے، میری آپ عرض بات سن لیں، کریں جب میں آپ کی صرف بات ایک بات اور کمپلیٹ کرنے ہو دیں جائے۔ اس کی۔ دیکھیں جب آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے آپ مجھے جی بتا دیجیے گا کہ میری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تو بات کروں گا قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں کہ ایک تو ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، حدیث دوسری شریف کے نشانی ہے ساتھ کہ جب حدیث وعدہ کرے شریف تو کے وعدہ خلافی الفاظ کرے۔ نہیں دیکھیں، نہیں، حدیث شریف کا تی- حوالہ تیسری اور اس تیسری کے تی- جو متن ہے وہ لازمی بتائیں۔ تیسری نہیں، تیسری بات یہ کہ جب وہ بات کرے تو وہ بدگوئی کرے، یعنی کہ آپ کے پروگرام میں گالیوں کے سوا ہوتا کیا ہے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ میرا مطلب کہ آپ لوگوں کو تو قرآن کا جو اس کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کی کیا سمجھ آنی ہے؟ قرآن شریف میں جو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کا نہیں آپ کو پتا چلا تو آپ کو یہ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کا کیا پتا چلنا ہے؟ اور یہ میں پچھلے دنوں یہ میں آپ کے پروگرام میں اتنے زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ اس میں زیادہ بدگوئی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کے پروگرام نہیں دیکھتا، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہیں مسلمان تو کیا کہتے ہیں، مسلمان جو ہے نا، مسلمان کی زبان جو ہے نا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی زبان سے جو ہے نا وہ فحش کلامی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس لوگوں کے پاس تو ہائی فحش کلامی ہے اور الزام تراشیاں۔ یہ کوئی آپ کا کوئی دین یعنی کہ کوئی ہمارا مطلب کہ میں ٹھیک ہے، آپ ہمیں غلط سمجھتے ہیں، آپ کا تو یہ اس طرح کو گفتگو ہونا چاہیے، آپ کا کلام، آپ کی بات کو اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کی بات سن کے آدمی کہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا یہ بڑے با اخلاق لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے کر رہے ہیں، کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، تاکہ آدمی اس کو کھولے، پڑھے، قرآن کو پڑھے، پھر سب آپ کی احباب، بات کو سب بھائی جو ہے نا خاموش اس کے رہیں، اوپر سب آدمی بھائی خاموش دیکھے۔ رہیں۔ جی میں ایک سیکنڈ، میں اپنے بھائیوں کو، جتنے دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں، کائنڈلی میں سب سے گزارش کرتا ہوں، سب کو موقع دیا جائے گا، لیکن بیچ میں کوئی بندہ انٹرپٹ نہ کرے، کوئی بھی بھائی انٹرپٹ نہ کرے، ان کو سب کو میں بعد میں موقع دوں گا، مجھے ان سے بات کرنے دیں گا۔ جی منان صاحب جاری رکھیں۔ یہ ایس اے چودھری صاحب نے پچھلے دنوں ایک جو ہے نا حضرت مرزا صاحب کی کتاب کا جو ہے نا حوالہ پڑھا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اس کے صرف 2 لائنیں پڑھی ہیں، باقی جو اصل بات تھی وہ پیچھے انہوں نے چھوڑی دی، اور میرا مطلب کہ لوگوں کو صرف وہ 2 باتیں بتا دی اور جو اصل بات ہے وہ بتائی نہیں، یعنی کہ حوالہ پڑھتے ہیں، اس کی جھوٹی تشریح کرتے ہیں، اس کو جو اصل جو اس کی بات ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہے، 2 لائنیں بتا کے اس کے اوپر جو ہے نا اپنا تبصرہ کر کے جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ آپ کا علمی جو ہے نا معیار ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر کسی سے بات کرنی ہے، احمدیوں کو اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، کوئی قرآن سے کوئی حوالہ پیش کیا کریں، کوئی حدیث کی بات کیا کریں، تاکہ کوئی احمدی اس کو کھول کے پڑھ کے آپ کی جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ ہر ایک کو کہتا ہے کہ جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو کسی کو قائل کرنے کے لیے کوئی انسان کوئی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ الزام تراشیاں جی مرزا صاحب نے شراب پی لی، مرزا صاحب نے زنا کر دیا، ان کے بیٹے نے زنا کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ قرآن شریف میں
آپ کو یعنی کہ زنا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا کے لیے 4 گواہ جو ہے نا ہونے چاہیے، پتہ یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی نے زنا کیا نہیں یا نہیں کیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ لوگوں کا. نہ کسی کو اگر آپ سوائے اس کے کوئی کم علم احمدی ہو تو وہ آپ کے شکنجے میں آ جائے. جو احمدی جس کو وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس کو جنہیں مسیم علیہ السلام کی کتابیں جو ہے نا انہوں نے یعنی کہ پڑھی ہیں، ان کو سمجھ ہے، وہ آپ کوئی نہیں سنے گا آپ لوگوں کو. تو آپ ٹھیک ہے، آپ جواب دیں. میں نے آپ جو بات کرنی تھی کر لی، لیکن بہت افسوس جی ہے جزاک کہ مسلمان آپ نے دعویٰ مسلمانی کا کرتے ہیں، اور جو ہے نا آپ کی جو زبان کے اوپر بدگوئی، بد زبانی، یہ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. فرمائیں. چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. آپ نے بات کی ہے، آپ نے کافی ساری باتیں جو ہے وہ بیچ میں کر دی ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک ایک بات کو لے کے ہم اس پہ بات کریں. آپ نے کہا جی قرآن اور حدیث کی جی کوئی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی، حدیث میں منافق کی نشانیاں، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی سمجھ نہیں آئی. کائنڈلی مائک اپنا آف رکھیں، مائک آف کر دیں. جب بولنا ہوگا پھر آپ کو یہ میں لیں جی، مخاطب میں کروں گا، اپنا مائک آن کر لیجیے گا. چودھری صاحب نے ہاں 2 دوسری لائنیں بات ہے پڑھی کہ ہیں، اس بات جتنی میں دیر میرے سے بات کرنی ہے، جتنی دیر مجھ سے آپ نے بات کرنی ہے، حضرت مرزا صاحب کے بارے میں مجھ سے تمیز کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بات کریں. اگر آپ نے یعنی کہ ان کو لان شانت کی تو میں آپ کی جو ہے نا آپ کی اسٹیم سے چلا جاؤں گا، میں نہیں سنوں گا. ٹھیک ہے، میں آپ کے مرزا صاحب کو مرزا صاحب کہوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. آپ بھی جی ان کو مرزا صاحب کہیں گے، میں کوئی گالی گلوچ نہیں کروں گا، کوئی برا بلا نہیں کہوں گا، کوئی بھی جو آپ نے الفاظ کہے میں نہیں کہوں گا. میں مرزا صاحب کہوں گا، آپ بھی مرزا صاحب کہیں گے. ان پر کسی قسم کا صلات سلام اس طرح کا آپ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ نہیں، آپ نے نہیں پڑھنا میں تو پڑھ سکتا ہوں. آپ نے نہیں دیکھیں پڑھنا، اگر نہ آپ پڑھیں، یہی ہو سکتا دیکھیں ہے. میری بات سنیں. اب یہاں پہ جب آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اب آپ کی دل آزاری ہوتی جی ہے جی جب آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، کوئی ان کو گالی دے، آپ کی دل آزاری ہوتی ہے. اسی طرح ہر مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، چونکہ مرزا صاحب ہمارے نزدیک آپ کی سچے دل نہیں ہیں. ہمارے نزدیک وہ، آپ کی لوگوں کی دل آپ بات آزاری سن تو لیں گے، ہوتی میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے، آپ بات سنیں گے. ہمارے کلمے کے اوپر نزدیک آپ جب کی مرزا دل صاحب آزاری پر ہوتی آپ ہے، درود کوئی سلام قرآن پڑھتے شریف ہیں، پڑھ لے، کوئی حدیث پڑھ لے، آپ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. ہاں جی، یہی اب بات یہی سن لیں گے یہی یار. ابو جہل یہ کی دل اخلاق ہے آزاری آپ ہوتی کے، تھی. آپ کے یہ اخلاق ہیں. اب بات سنیں گے میری؟ میں نے آپ کی بات کتنے تحمل سے جی سنی ہے. فرماؤ. ٹھیک میں ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مرزا صاحب پر صلات سلام پڑھتے ہیں تو یہ تمام انبیاء کرام کی توہین ہے، ہماری دل آزاری ہوتی ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مرزا صاحب کو عزت و تکریم سے بلائیں، تو آپ بھی پھر یہ چیز مانیں گے. آپ ہر جگہ مرزا صاحب کہتے ہیں، یہی کیوں آپ نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہم اس پہ صلات و سلام پڑھیں گے ہی پڑھیں گے. آپ مرزا صاحب کہیں، میں بھی مرزا صاحب کہتا ہوں، اس میں کون سی توہین ہے؟ کوئی توہین ہو جائے گی؟ اگر آپ نے پڑھنا بھی ہے صلات سلام، آپ دل میں پڑھ لیں. کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ آپ نے علی لان ہی صلات سلام پڑھنا ہے تاکہ ٹھیک اگلے ہے. بندے کو تکلیف ہو. آپ دل میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی؟ جی اب ٹھیک ہے، میں ٹھیک آپ ہے. کی باتوں کی جی طرف ٹھیک. آتا ہوں، اور میں ایک ایک بات کر کے ہم لیں گے، ایک ایک بات پہ ہم بات کریں گے تاکہ ساری باتوں کی سمجھ آئی. آپ نے کہا اس اسٹریم میں قرآن و حدیث کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ہم اس اسٹریم میں بات کر رہے ہیں مرزا صاحب کے اوپر بقول ان کے نازل ہونے والے الہامات کی. مجھے آپ بتائیں کہ کیا مرزا صاحب کے اوپر جو الہامات نازل ہوئے ہیں یہ آپ کے نزدیک قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہیں؟ نہیں، یہ جو قرآن حدیث کے ہٹنے سے مراد یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح کا آدمی انسان کو قرآن شریف کی انسان پیروی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں، ہم ان کو اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا، بولتا تھا، الہام ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے جو الہام جو ہے نا وہ ان کی ہم کوئی ہر روز ان کی کوئی تلاوت کرتے ہیں تو ہم سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا چلے، یعنی مرزا صاحب کے اوپر جو کلام نازل ہوا اس کی آپ تلاوت نہیں کرتے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی تلاوت ہونی چاہیے. کیا آپ اس پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے آپ قرآن پاک پہ ایمان لاتے ہیں؟ اس میں ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان کا ساتھ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان.
یہ اچھا تو ایمان یہ جو ان چیزوں مرزا کے صاحب ساتھ ہے پر جو وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے ایمان کے جو ہے نا کوئی چیز ایمان میں نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، تو جو مرزا صاحب پر یہ نازل ہوئی تھی یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کردہ کتاب ہے؟ نہیں، حضرت مرزا صاحب نے تو کتابیں 85 کتابیں لکھی ہیں. نہیں میں کتابوں کی بات نہیں، میں صرف الہامات کا جو مجموعہ تذکرہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام اور کتاب ہے؟ نہیں، وہ ایسی کتاب وہ نہیں ہے. ہم جس طرح کے وہ کوئی ایسی جس کو کہ آدمی کہے کہ یہ کسی کی امت کی کوئی کتاب ہے، کوئی شرعی کتاب ہے کہ جس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پیروی کا حکم دیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو قرآن شریف یعنی انہوں مرزا نے تو صاحب ہمیں. پر، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. یعنی مرزا صاحب کے اوپر جو نازل ہونے والی وحی ہے اس کی پیروی کا آپ کو حکم نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ انبیاء پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، تو انبیاء پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نزدیک میں بتا دیتا ہوں، انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے یہ دیکھو، یہ کہ تو الہامات جو ہیں نا، یہ نہیں میری بات سنیں. یہ الہام جو ہے آپ تو الہام کے منکر ہیں. آپ کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں تو جو ہے دیکھیں نا اس وہ بات کو چھوڑے، توبہ نعوذ بات کو باللہ ادھر ادھر آپ نہ لوگوں کا تو یہ ادھر نہ کرتا ہے لے کے جائیں نا. دیکھیں ابھی یہ بات نہیں ہوئی، کہ جب ہم اللہ یہ تعالیٰ بات کریں گے نعوذ باللہ جو ہے نا وہ دیکھیں بولنا کسی نے بند ہو غلط گیا ہے. فہمی آپ کو ہمارا غلط فہمی ایمان میں نہیں ہے. ڈالا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بولتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب بھی بولتا ہے، لیکن جو بولتا ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا. یہی ہے. نہیں، قابل عمل تو اس طرح کے میری بات سنیں. قابل عمل اس طرح کہ اگر فرض کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خواب میں کوئی چیز بتا دیتا ہے، یا آپ نے کسی جس کو نہیں یہاں کسی اللہ کی تعالیٰ بات نہیں نے ہوئی، جہاں بتایا نبی ہے پہ اس کے لیے قابل. جہاں نبی پہ نازل ہونے والے کلام کی بات ہو رہی، کسی کی نہیں ہو رہی، کیونکہ مرزا صاحب آپ کے نزدیک نبی ہیں. جہاں نبی پر نازل ہونے والے کلام کی بات ہے، کسی کا ذکر نہ کریں. کیا وہ قابل عمل نہیں ہے؟ نہیں، جس کو الہام ہوا ہے اس کے لیے تو قابل عمل ہے. اس کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. نہیں، دیکھو یہ الہام جو ہوتا ہے یہ اس کی ڈفرنٹ قسم کی اقسام ہے. کوئی قابل عمل ہوتا ہے، مثلا کوئی قرآن شریف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا کیا چلیں کہتے ہیں. یہ بتا دیں، ہم آسان کر لیتے ہیں. مرزا صاحب کے اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے کون کون سا قابل عمل ہے جس پر عمل کرنا لازم ہے؟ میری بات سنیں. میں مرزا صاحب کی جو الہام جو ہے نا، یہ موضوع نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ یہ کوئی عقائد میں شامل نہیں ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کے اوپر جو نازل ہونے والا کلام ہے یہ عقائد میں شامل نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. آپ نے اگلی بات یہ کی ہے، میں بس یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ نبی کو ماننے کا پھر کیا مطلب ہے؟ مرزا صاحب کو آپ نے نبی ماننا، اس کے آگے کچھ نہیں ماننا کہ نبی نے جو بات آپ کو بتائی ہے، جو کہتا ہے مجھے خدا پیغام دیا ہے، میں غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ وہ قابل عمل ہی نہیں ہے، اس پر نازل ہونے والا کلام جو مرزا صاحب بتا کے گئے ہیں وہ قابل عمل ہی نہیں ہے، تو مرزا صاحب کو ماننے کا کیا مطلب ہوا پھر؟ دیکھو، مرزا صاحب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی اس کے مطابق جو ہے نا آپ نے جو بتایا تھا کہ میری امت میں ایک مسیح اور مہدی آئے گا، اس کے مطابق ان کو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر دعویٰ کیا اس کو ہم نے قبول کیا ہے. تو مقصد کیا ہوا پھر؟ مقصد کیا ہے آنے کا؟ صرف یہی کہ ایک بندے نے آنا تھا، آپ اس کو مہدی مان لیں، لیکن بات کوئی نہیں ماننی اس کی، یہ مقصد تھا؟ بات نہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں جو ہماری بہتری ابھی کے آپ لیے نے ہیں. کہا کہ ان کے اوپر میری بات، نازل ہونے والا کلام بھی قابل عمل نہیں ہے. ہاں جی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں بھی ماننی ہے ہم نے. اب ایک بات دیکھو کریں نا، کسی ایک فیصلے. آپ کا جو کلام ہے، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ نے قرآن شریف کو پیش کیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے. اور آپ تو ایک جو ہے نا وہ آپ نے ایک امتی کی نبی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رتبہ دیا ہے. اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے ان کو مال کے ان کے پیچھے چل کے جو اسلام کی جو صحیح انہوں نے جو ہے تشریح کی ہے، جو اسلام کو صحیح جو اسلام کا
جو بگڑا ہوا اسلام جو آپ لوگوں نے بگاڑا ہوا ہے، اس کو ہم اس کی جو ہے نا اس بارے میں جو بتایا ہے وہ ہم نے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے ابھی کہا، آپ ایک اپنا بیان دیکھیں، اپنا بیان ایک رکھیں، سننے والوں پہ کیا جی اثر جی جائے گا۔ ابھی آپ نے کہا کہ مرزا صاحب پر جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ بھی قابل عمل نہیں ہے، تو آپ اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے درستی کر دی ہے، جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی وہ صحیح، وہ کیسے کر دی مرزا صاحب نے، جب آپ کے نزدیک تو ان کے اوپر نازل ہونے والا کلام بھی قابل عمل نہیں ہے، تو آپ کیسے میری مانتے بات ہیں ان کی سنیں، بات؟ میری بات سنیں، یہ وہ ایک کلام ہوتا ہے، وہ ایک جو ہے نا عام ہوتا ہے، جو چیز خاص چیز کے بارے میں جو کوئی ہو چیز وہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسیح موعود علیہ السلام جن کو ہم مانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً جو بتایا کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح ہیں اور اس زمانے کے امام ہیں، تو وہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے اور انہوں نے یہ میسج ہمیں کنوے کیا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کیا ہے، اور ابھی کیا آپ نے کہتے ہیں، کہا کہ اب وہ قابل عمل نہیں ہے، ابھی آپ دیکھو کہہ رہے ہیں ہم نے ایکسپٹ کیا۔ دیکھو حضرت مرزا صاحب نے میری بات سنیں، حضرت مرزا صاحب کی کتابیں جو ہے نا آپ نے پڑھی نہیں، آپ نے کسی ابھی سٹریم میں یہ ایس اے چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ روزے بھی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے حج بھی نہیں کیا۔ اب میں نے تو اتنی کتابیں پڑھی ہیں، ایک جگہ بھی میں نے ان کی کسی جگہ پہ جو ہے نا اس چیز میں بارے میں نہیں لکھا کہ نماز نہ پڑھو یا حج نہ کرو یا زکوٰۃ نہ دو، کہیں لکھا ہے انہوں نے؟ یہ اب دیکھیں منان صاحب، معذرت کے ساتھ اب دیکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں سمجھا تھا آپ جس طرح بات کرنے کے لیے آئے ہیں کوئی آپ عقل شعور کی بات کریں گے، میں معذرت کے ساتھ، میں کوئی آپ کی انسلٹ نہیں کہہ رہا، اب اپنی بات پہ غور کریں۔ چوری جی صاحب جی نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے حج جی نہیں کیا، روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آپ اس کو کیا بیان کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو؟ چوری صاحب نے یہ تو بات ہی نہیں کی۔ چوری صاحب نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نہیں رکھتے تھے، چوری صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے پڑھو نا، مطلب بات کچھ اور ہے، آپ اس کو کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جو ہے آتے ہی قرآن پاک کا نام لیا، اب آپ کہتے نہیں، ہیں یہ کہ مرزا صاحب، ٹھیک ہے نہیں، ہو گیا نا، بات ہوگی وہ، ابھی ٹاپک آج مرزا انہوں صاحب نے کے علامات ہیں، انہوں نے جب وہ انہوں ٹاپک نے ہوگا اس اپنی پہ بات کریں گے۔ انہوں نے ایک اپنی سیکنڈ جی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرزا صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا ہم آپ کو ثبوت دے دیں گے، وہ ہمارے ذمہ ہے، لیکن جس دن ٹاپک ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ دیکھیں جس دن یہ بات ہوئی تھی آپ اس دن تشریف لے آتے تو آپ کو اس کا، آج ٹاپک ہے مرزا صاحب کے الہامات، آج ہم اس پہ بات کریں گے، پھر ہم سٹریم کریں گے جس دن میں علل اعلان جہاں لائیو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پروف دینے کا پابند ہوں کہ مرزا صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، مرزا صاحب روزے نہیں رکھتے تھے، مرزا صاحب زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مرزا صاحب اعتکاف پہ نہیں بیٹھے، مرزا صاحب نے حج نہیں کیا، مرزا صاحب نے تسبیح نہیں پڑھی، مرزا صاحب سبحان اللہ۔ استغفار بھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں، میں آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت دینے کا پابند ہوں۔ آج جو بات ہے ہماری یہ مرزا صاحب کے علامات کی، اگلی بات آپ نے کی کہ گالیاں جو ہے یہ دیتے ہیں آپ لوگ، اور گالیاں دینے والا جو بندہ ہے وہ کیسے تبلیغ کر سکتا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے جہاں پہ کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ گالیاں دینا اور اخلاق کا جو آپ مجھے درس دے رہے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ آپ یہ ہمیں ہی کیوں تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے گالیاں نہیں دینی، آپ نے برا بھلا نہیں کہنا، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی، میں نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں، ساری براہین روحانی خزائن کی 23 جلدیں، سارے مکتوبات، سارے ملفوظات، مجموعہ اشتہارات اور سیرت المہدی کی ساری جلدیں میں نے پڑھی ہوئی، آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے نہیں پڑھی ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گالیاں، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے، گالیاں دے کے تبلیغ کوئی نہیں ہوتی، کوئی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ گالیاں دے کے تبلیغ کریں، ہماری طرف سے کوئی ساتھی ایسا کرتا ہے غلط کرتا ہے، میں اعلان کہہ رہا ہوں، میں اب دیکھتا ہوں کہ آپ میں کتنی ہمت ہے، آپ گالیاں دینے والے کو کہتے ہیں کہ یہ اس نے غلط کیا۔ یہ ایک بندے نے گالی دی ہوئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں، اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ صحیح کیا ہے اس نے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک بندے نے لکھا، جس نے بھی لکھا چھوڑیں اس کو۔ نہیں نہیں، یہ جو آپ جی بولیں۔ یہ میری بات سنیں،
اس طرح کی باتیں تو قرآن شریف میں بھی آیا ہے یہودیوں کے بارے میں، وہ تو سور پھر بندر آپ ہو نے گئے. کیوں کہا کہ گالیاں دیتے ہیں؟ جب یہ قرآن شریف میں آیا تو نہیں آپ نے نہیں، کیوں آتے ہی کہا گالیاں دیتے ہیں؟ دیکھو جو فی قرآن پاک میں الواقعہ بات ہو، میری بات سنیں، جو فی الواقعہ کوئی بات ہو وہ اس کو بیان کرنا، جو وہ تو خدا بھی بیان کر دیتا ہے. اگر خدا کے کسی نبی نے بیان کر دیا تو اس میں کوئی یعنی فی الواقعہ جو بات ہو غلط اس بات کو نہیں ہے. بیان کرنا، فی الواقعہ جو بات ہو اس کو بیان کرنا یہ درست ہے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ گالی نہیں ہوتی؟ ہاں، جو حقیقت ہو اس کو بیان کرنا، اس کو تو اللہ نے بھی بیان کیا، اللہ کے رسولوں نے بھی بیان کیا، اللہ کے ولیوں نے بھی بیان کیا ہے. یہ اتنی سی بات کر دینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یعنی فی الواقعہ بات جو ہو وہ بیان کرنا گالی نہیں ہوتی، یہ آپ کہتے ہیں؟ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. آپ کو عربی آتی ہے؟ جی جی، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا، میری میں جو ہے نا آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ دیکھیں علماء ہم شبر میں آپ کی تحت آدمی استماع، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، وہ سور، اور وہ ان کے پاس جاؤ گے تو وہ سور بندر ہوں گے. یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے. اس کا مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ گالیاں جھوٹ نکالی بول ہیں. رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ حدیث شریف لے کے آئے، اس کی سند لے کے آئے. یہ ہر قادیانی یہی جھوٹ بولتا ہے. ابھی لے کے آئے، ذرا مجھے سکین دکھائیں، اس کی سند پیش کریں اس حدیث کی. میرے پاس اس کا جواب میں ہے. میں آپ کو ابھی 1 منٹ 1 سیکنڈ، میں اس کا ادھار نہیں کروں گا، میں اس کا بالکل ادھار کرنے والا نہیں ہوں. ہر قادیانی جو ہے وہ آتا ہے میرے پاس اس کا ایک، آپ نے جو کہا آپ کے نزدیک چونکہ یہ حدیث ہے نا، کہ یہ ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ بدترین مخلوق کہا اور بندر اور سور کہا. میرے پاس اس کا جواب موجود ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بندر اور سور سے مراد میری جماعت کے لوگ ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. میں اس کا ادھار بالکل نہیں کرنے والا، اور یہ آپ کے سامنے میں ابھی یہ شیئر کر رہا ہوں اسکرین. ہم ان قادیانی حضرات کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ مت باندھو، یہ نہیں ہٹتے. یہ دیکھیں جی، لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ مجھے اردو الہام ہوا کہ تمام مرزئی زمین کی بدترین مخلوق ہیں اور خصلتوں میں بندر اور سور سے بھی بدتر ہیں. میں اس الہام کو لے کر بہت دنوں تک پریشان رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے. پھر سوچا کہیں یہ شیطانی الہام نہ ہو، جیسا کہ یسوع مسیح کو بھی کبھی کبھار شیطانی الہام ہو جایا کرتے تھے. پھر توجہ کی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ الہام تھا تو میرے خدا کی طرف سے ہی، لیکن اس میں ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی جس کے بارے روایت میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور اپنی عادتوں میں بندروں اور سوروں جیسے ہو جائیں گے. اور اب مجھے یہ الہام ہوا کہ ان سے مراد میری جماعت ہی ہے. تو شکر ادا کیا کہ میری جماعت کی وجہ سے اس حدیث کی بات پوری ہوئی جسے ہماری جماعت کے کچھ جاہل مسلمانوں پر چسپاں کرنے کی تگ و دو میں مصروف عمل رہتے تھے. ہمیں اپنے بندر اور سور آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہونے پر ذرا سا بھی افسوس نہیں، بلکہ خوشی ہے کہ ہماری جماعت کی وجہ سے حدیث کی پیشگوئی پوری ہوئی. یہ بات کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے. میں اس کا حوالہ دینے کا پابند ہوں، لیکن میں تب حوالہ دوں گا جب آپ یہ ثابت کریں گے کہ جو آپ نے بات بیان کی یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس حدیث کو آپ صحیح ثابت کریں، اس روایت کو صحیح ثابت کریں. میں مرزا صاحب کا حوالہ دینے کا پابند ہوں. اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو مجھے مرزا صاحب کا قرار آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو مان لیجئے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، حوالہ بتائیں نا، آپ ثابت کریں حدیث شریف، یہ بسم اللہ حوالہ کریں. بتائیں نا. آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے، اس کے جواب میں نے یہ پڑھا ہے. میری بات آپ سنیں، حدیث شریف، میں بات آپ کی سن رہا ہوں. آپ نے ایک بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ یہ حدیث رسول ہے. آپ اس کو حدیث رسول ثابت کر دیں، اس کی سند لا کے یہاں ثابت کر دیں کہ یہ فرمان رسول صحیح ہے. میں اسی وقت حوالہ دوں گا. پہلے آپ نے پیش کیا ہے، آپ پہلے پیش کریں گے، ثابت کریں گے، بعد میں کروں گا. آپ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. بسم اللہ کریں، لے کے آئے ابھی لے کے آئے وہ روایت ذرا ثابت کریں. میں کوئی ادھر آپ لوگ میری بات سنیں، میں کوئی یہ جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا جس طرح آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا تو کام ہی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ہر چیزیں جو ہے نا کمپیوٹر میں فیڈ کی ہیں. میں نے اس طرح کی میں تو ایک سادہ سی بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں. میرے پاس ہر چیز کا کوئی حوالہ میرے سامنے نہیں ہے، آج جو لیکن ہے میں یہ آپ کا حدیث جو ہے عذر یہ قبول بڑی کر مشہور لیتا ہوں. حدیث ہے. منان یہ صاحب، سب یہ آپ لوگ منان صاحب، جانتے ہیں، آپ لوگوں کو منان پتا ہے. صاحب میری بات سنیں، منان صاحب بات سنیں. میں آج آپ کا یہ عذر قبول کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس چیز، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ بھائی جو ہے مجھ سے بات کریں، آپ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ مجھ سے کریں بات.
آج میں آپ کا عذر قبول کر لیتا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم جب بھی آئیے گا آپ جو بات آپ کریں گے آپ کے پاس اس کا حوالہ ہونا چاہیے. اگر حوالہ نہیں ہوگا آپ کو بات وہ نہیں کرنی چاہیے جس کا آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے. اب آپ کی میں ایک یہ جو بات، آپ نے چلے ٹھیک ہے حوالہ نہیں ہے، میں آپ کی بات لے لیتا ہوں. آپ نے کہا جو واقعی حقیقتاً بات ہو اس بات کو بیان کرنا گالی نہیں ہوتی. آپ نے یہی بات بیان کی ہے. جی ٹھیک جی ہے، جی میں آپ کے سامنے، اور آپ کو عربی آتی ہے؟ عربی پڑھنا آتی ہے آپ کو؟ جی عربی الحمدللہ آتی ہے آپ قرآن کو شریف مولانا تو میں صاحب؟ پڑھ لیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے تل کا کتب ینظر جی الیہا قرآن شریف پڑھ کل لیتا ہوں. مسلمین. ٹھیک ہے سن لیں، کل مسلمین بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق. آگے اگلا صفحہ میں شیئر کرتا ہوں. یہ رہی اگلا صفحہ آ گیا. ویصدق دعواتی. ایک منٹ میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. یہ آ گیا جی. وَيَصْدِقُ دَعْوَتِي إِلَّا ذُرِّيَّةُ الْبَغَايَا. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میری یہ جو کتابیں ہیں ان کو ہر مسلمان محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جو کنجریوں کی اولاد ہیں وہ مجھے نہیں مانتے. آپ نے کہا جو یہ بات واقعتاً یہ حقیقت اس کا ہو. ترجمہ، یہ اس کا مجھے ترجمہ جو ہے نا وہ مجھے بتا دیں. جو آپ نے مرزا صاحب کی کتاب کا جو عربی کا حوالہ اور اس کا ساتھ ترجمہ وہ جو ہے نا وہ مجھے دکھا دیں. ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ترجمہ. یہ حوالہ اس کا ہے جی روحانی خزائن کی جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 547 ہے. ٹھیک ہے 547. تل کا کتب، یہ کتابیں ہیں میری، ینظر الیہا دیکھتے ہیں اس کی طرف، کل مسلمین تمام مسلمان بعین المحبتی والمودتی محبت اور مودت کی نگاہ سے، وینتفع من معارفها اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ویقبلنی اور مجھے قبول کرتے ہیں، ویصدق دعوتی اور میری دعوت کو قبول کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں میری دعوت کی، الا ذریۃ البغایا سوائے کنجریوں کی اولاد کے. ٹھیک ہے جی، حوالہ آپ کو دے نہیں دیا ہے. یہ آپ مرزا نے صاحب اس کا ترجمہ ذریۃ البغایا کا مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بغایا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں جو کہنا نہیں مانتے. وہ بغایا کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کنجری تو نہیں ہوتا، اور دوسرے معنی بھی ہیں. چلیں ہم مرزا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں بغایا کا وہ کیا معنی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بتا دیں. نہ میری بات نہ آپ کی بات، ہم مرزا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مرزا صاحب ہی ہمیں بتائیں گے کیونکہ تحریر ان کی ہے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ بغایا کا کیا مطلب لیتے تھے. یہ پہلا والا آپ کے سامنے جی پیش کر رہا ہوں، روحانی خزائن کی جلد 16 ہے، صفحہ نمبر 371. مرزا صاحب نے خود بغایا کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تلک البغایا زن ہائے زانیہ. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ منان صاحب دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی میں دیکھ رہا ہوں. چلیں یہ ایک والا ہو گیا، دوسرا والا پیش کرتا ہوں آپ کو مرزا صاحب کا ہی. دوسرا حوالہ ہے جی روحانی خزائن کی جلد، اچھا یہ میں نے بیان کر دیا ہے. روحانی خزائن کی جلد 16 صفحہ نمبر 428. یہ میں جلد آپ کے نمبر ساتھ 16 صفحہ نمبر جی 428. اچھا 428 یہ لکھ لیں آپ. یہ آپ کے جی سامنے جی شیئر کر دیا. یہ البغی، یہ اس کا ترجمہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے ظن فاحشہ. ٹھیک ہے جی، بغایا جمع ہے، بغی جو ہے یہ واحد ہے. ظن فاحشہ ترجمہ لکھا. 2 والے ہو گئے، تیسرا والا نوٹ کریں، اس کا میں اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تیسرا ہے جی، ایک سیکنڈ، روحانی خزائن کی جلد 8 صفحہ نمبر 163. اس کو لکھ لیں ذرا اپنے پاس. جی 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 یہ ہے 8/163 نور الحق حصہ اولا. یہ لکھیں، یہ لکھا ذریۃ البغایا خراب عورتوں.
دیکھ رہے ہیں جی. اور دجال کی نسل میں سے نہیں ہے. ہاں جو شخص ولد الحلال ہے اور خراب عورتوں اور دجال کی نسل میں سے نہیں ہے. یہاں بغایا کا ترجمہ خراب عورتوں مرزا صاحب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں جی. تیسرا چوتھا والا نوٹ کریں جی. یہ روحانی خزائن کی جلد 16 ہے, صفحہ نمبر 49 ہے, 49 ہے. یہ خطبہ الہامیہ ہے, اور یہ اس کا ہے جی, یہ آپ کے سامنے میں اس کو زوم کر دیتا ہوں. رقص البغایا, رقص زنان بازاری, بازاری عورتیں یہاں پہ مرزا صاحب نے ترجمہ کیا جی. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں, آپ کو ایک اور والا بھی دے دیتا ہوں, لگے ہاتھ. یہ ہے جی روحانی خزائن کی جلد 11 صفحہ نمبر 282. یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 282. یہاں پہ ابن بغا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نسل بدکاراں. خود مرزا صاحب نے آپ کے پاس سامنے 5 حوالے میں نے پیش کیے, خود مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ وہی کیا, یعنی کہ کنجری, زنان بازاری, زن فاحشہ, زن زانیہ, نسل بدکاراں, بازاری عورتیں, ہر جگہ سیم ترجمہ ہے جس کا مطلب کنجریاں ہی بنتا ہے. آپ نے کہا جو واقعتاً بات ہو وہ گالی نہیں ہوتی. اب مجھے آپ بتائیں کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے, مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کنجریوں کی اولاد ہیں؟ یہ دیکھو, میں وہ جب یہ تو پوری کا انسان کو جو ہے نا کوئی پوری کتاب پڑھے, یا اس کا جو ہے نا جو مضمون چل رہا ہے اس کے بارے میں انسان پڑھے کہ وہ کیا آپ نے ہے, پڑھی وہ ہی اس نہیں کو ہے, پھر آپ نے جو ہے نا کتابیں نہیں پڑھی صحیح مرزا طرح. صاحب کی, آپ نے پڑھی ہوئی نہیں کتابیں مرزا میں نے صاحب؟ ساری کتابیں نہیں پڑھی, میں نے ساری کتابیں نہیں پڑھی. میں آپ کو جو ہے نا غلط بیانی نہیں کروں گا, لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں. ہم نے دیکھیں, ہم نے مرزا صاحب کو قرآن پاک پڑھا ان ہوا ہے کی آپ نے؟ کتابوں قرآن کے پاک حوالے پڑھا سے ہوا نہیں, ہے؟ نہیں ان کی کتابوں کو پڑھ کے نہیں ہم نے ان کو جو ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں ان پر ایمان لے کے آئے. ہم نے قرآن اچھا, شریف کو جو ہے پڑھا ہے, ہم نے احادیث کو پڑھا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے جو ہے نا ثابت کی ہے, جو قرآن میں جو چیز بیان ہوئی ہے, ہم نے اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا پڑھ کے جو ہے نا جو اصل جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کو جو ہے نا اس کو پڑھ کے پھر جو ہے نا اس کے اوپر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں. آپ کو آپ کی جو ہے نا آپ کی بیعت میں کی ہے. معذرت چاہتا یہ ہوں, آپ کی آپ صرف آپ کی ایمان کس کتابیں چیز کا جو ہے لے نا کے وہ ہم آئے نے ہیں؟ نہیں پڑھی. آپ منان صاحب ایمان کس چیز پر لے کے آئے؟ آپ تو مرزا صاحب کی بات ماننے کو تیار نہیں. ایمان کس چیز پر لے کے آئے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ سب کنجریوں کی اولاد ہیں جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں میں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی. تو جب آپ نے کتابیں نہیں پڑھی تو مرزا صاحب کا کیا ایمان لانے کا کیا مقصد ہے پھر؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب جو ایک چیز جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی پیش گوئی کی ہے کہ میری امت میں آئے گا, اگر جب وہ آ جائے, اگر جو انسان اس کو نہ مانے تو پھر وہ کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. وہ کوئی ایمان والا شخص ہے؟ بس ہوگی بات پوری آپ کی. ہاں جی بتائیں. جو آپ جو مجھے یہی بتائیں, یہی جس میرا سوال آپ جس سے کا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی سیم اپنے رسول سوال کے میرا ذریعے آپ سے وعدہ ہے, کیا ہو کہ میری امت میں سیم آئے گا, سوال وہ آپ آ نے خود جائے. بات کیا. بات سن لیں نا منان صاحب, بات سن لیں. آپ نے مجھے کہا جو اس کو نہ مانے, آپ نے کب مانا؟ آپ تو مرزا صاحب کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں. ہمیں تو تب پوچھے نا جب آپ خود مانتے ہو. آپ تو مان نہیں رہے مرزا صاحب کی بات, تو آپ کیسے پھر آپ کے نزدیک اگر مرزا صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں پیش گوئی بقول آپ کے کی گئی ہے, تو پھر آپ مرزا صاحب کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا کون سی بات نہیں مانتے؟ ابھی آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی, اور یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کنجریوں کی اولاد ہیں. آپ بتا نہیں رہا کہ ہاں ٹھیک کہا یا غلط کہا. اگر کوئی واقعہ اس طرح کا کوئی ہے, اگر میری یہ بات سنیں کہ یہ جو آپ یہ جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں, یہ کوئی نیک پاک لوگوں کی اولاد جو ہے نا اس طرح کی جو ہم کلام کرتی ہے, الزام تراشیاں کرتی ہے, بہتان لگاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں نے اس میں سے کون سا, میں نے 2 حوالے دیے ہیں. ایک پہ مرزا صاحب نے لکھا میری ہے بات کہ سنیں,
दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए। कोई शरीफ का बच्चा, कोई किसी नेक का बच्चा जो ना इस तरह की आप जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं इस तरह नहीं करता। वो इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं जिस तरह के वो हज़रत मिर्जा साहब ने फरमाया। बिल्कुल देखो, आप इतनी लान तान करते हैं। अगर मिर्जा साहब ने आपने लोगों को 2 लफ्ज कह दिया तो आपको आग लग जाती है। ये आप हमें काफिर 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 हर रोज आप हमें करते हैं। आपकी असेंबली ने काफिर करार दे दिया। यो हर यार दलील के एक बात पे रह जाए ना मनान साहब, हम आपको काफिर एक बात पे रहे ना, मेरी बात सुने। हम आपको काफिर ना माने। अभी आपने फरमाया कि हम लोग बुरा भला कहते हैं मिर्जा साहब को, तो मिर्जा साहब ने भी 4 हरफ कह दिए तो क्या हो गया? यानी मिर्जा साहब इसलिए हमें बुरा भला कहते रहे, गालियां देते रहे क्योंकि हम मिर्जा साहब को गालियां देते थे, यही वजह? देखो मेरी बात सुनो, जिस तरह अल्लाह ताला ने यहूदियों को सूर और बंदर कहा है ना, इसी तरह उनकी खसलतें देखकर उनके जो ना किरदार देखकर अल्लाह ताला ने उनको सूर और बंदर कहा है। ये वही आप लोगों का तरीका है। इसलिए आप बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं जो आपने मिर्जा साहब ने आप लोगों को कहा है, बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है, बिल्कुल। मैं यही बात आपसे करवाना चाहता था कि मिर्जा साहब ने जो कहा है जो मुझे नहीं मानता, ठीक है, आप मिर्जा साहब को मानने वालों को हर रोज गालियां काफिर मनान साहब आपकी बात को देखें, मनान साहब मैं तहम्मुल से आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी भी सुन लेना। पैगाम आपका, बात आपकी पहुंच गई है। आपने कहा कि मिर्जा साहब ने जो कहा है कि जो मुझे नहीं मानता कंजरियों की औलाद है, ठीक कहा है, यही बात फाइनल हो गई। अब मुझे सिर्फ एक, हमें गुस्सा कोई नहीं है, बिल्कुल फाइनल होगी। आप उनको कहते हैं लिहाजा जो किसी को नेक बंदे को जो अल्लाह ताला का जो चुनीदा हो, अल्लाह ताला का भेजा हुआ हो, उसको जो है ना उसके साथ बदजुबानी बद कलामी, उनके साथ झूठे फतवे, उनको जो है ना कज़्ज़ाब झूठा कहेगा। बार एक बात रिपीट करने का क्या फायदा? देखिए जो मुहज्जब लोग होते हैं वो एक बार बात करते हैं, लोगों को समझ आ जाती है। आप बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रहे हैं? आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि मिर्जा साहब ने ठीक कहा है कि जो भी मुझे नहीं मानता कंजरियों की औलाद है, बात खत्म हो गई है। मैं अब सिर्फ आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपकी बात मैंने मान ली, ठीक है, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन बता दें। मिर्जा साहब के 2 बेटों ने मिर्जा साहब को नहीं मानना था, उस पर ईमान नहीं लाए थे, मिर्जा फजल अहमद और सुल्तान अहमद। अब आप मुझे बता दें आपके नजदीक वो भी कंजरियों की औलाद हैं दोनों? मेरी बात सुने, मुखालफत दो तरह की होती है। एक सिर्फ नाम मानना, किसी को कोई इंसान जो है ना वो ना माने, तो वो अल्लाह ताला ने हर एक को हक दिया है कि वो जो है ना किसी के ऊपर जबरन किसी को नहीं जो है आदमी जो है ना कोई चीज मनवा सकता। ये मजहब जो का मामला होता है, ला इकराह फिद दीन, वो बात नहीं है। कोई जबर नहीं है। लेकिन जो आदमी लोगों के साथ जबर करे उनको, मेरा एतराज ये नहीं है, यही है आप बात और ले जा रहे हैं ना। मेरा ये एतराज नहीं है कि मिर्जा साहब के बेटों ने, जो लोग, मेरी बात सुन लेना ताकि आपको समझ आ जाए, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। मेरा एतराज हरगिज ये नहीं है कि मिर्जा साहब के बेटों ने मिर्जा साहब को क्यों नहीं माना, ये मेरा एतराज नहीं है। मेरा सवाल यह है कि चूंकि उन्होंने नहीं माना मिर्जा साहब को, तो क्या अब वो भी कंजरियों की औलाद हुए या नहीं हुए? आपने कहा जो नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। नहीं, वो इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने आपकी मुखालफत नहीं की। बात ये कि मुखालफत होती है जिस तरह की आप मिर्जा साहब ने कहा है। देखिए बात आपकी नहीं हो रही मनान साहब, धोखा नहीं दे, मनान साहब धोखा ना दे, आपकी बात नहीं हो रही, मिर्जा साहब की हो रही है। मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा कि जो मुझे गालियां देते हैं, मिर्जा साहब ने ये कहा जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे मेरी तस्दीक नहीं करता, ईमान नहीं लाता, वो कंजरियों की औलाद है। मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा कि जो गालियां देते हैं वो कंजरियों की औलाद है। जहां आपकी बात नहीं हो रही कि आप अपनी तरफ से एक बात छोड़ दें कि जी गालियां उसने नहीं दी, मिर्जा साहब ने गालियों का नाम नहीं लिया। मिर्जा साहब का कहना है जो मेरे दावे की तस्दीक नहीं करता और मुझ पे ईमान नहीं लाता वो कंजरियों की औलाद है। आपकी बात नहीं हो रही। आपने कहा मिर्जा साहब ने सही कहा है। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिर्जा साहब के 2 बेटों ने नहीं माना, वो कंजरियों की औलाद है कि नहीं, अब आप गालियों की तरफ चले गए। गालियों का किसने पूछा? मेरी बात सुने, ये क्या कहते हैं, ये तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने भी नहीं, उनको नहीं माना था। तो इसका मतलब ये है, मैंने पहले अर्ज कर दिया है, मेरा ये एतराज ही नहीं है, मेरा ये एतराज नहीं है कि क्यों नहीं माना, मेरा ये एतराज नहीं है कि क्यों नहीं माना। अंबिया कराम के पहले भी वाकयात गुजर रहे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने नहीं माना, और भी कई मिसालें मौजूद हैं। ये एतराज नहीं है क्यों नहीं माना, एतराज ये है कि जब नहीं माना तो आपके नजदीक वो कंजरियों की औलाद है या नहीं?
اللہ ताला ने यहूदियों को जो बंदर और सूअर जो कहा है, वो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शक्लें बंदरों की तरह हो गई हैं, ये वो सूअर की तरह उनके दुम लगी है, वो उनकी अच्छा जो चलो है ना ये ठीक वो है, खसलत के चलो हिसाब से होता चलो है इंसान। चलो ठीक है चलो ऐसा कर लें कि उनको आप कंजरी की औलाद नहीं मानते, कंजरी की औलाद जैसे मानते हैं। या भाई मादद और मेरे साहब भाई कुरान की एक बात मिनट करो, कोई कुरान की जो है ना चले कोई कुरान आयत की पेश बात करते करो, हैं, कुरान की कोई बात करते हैं जी। कोई कोई चले कुरान की हाँ बात एक जी करते हैं। मिनट कुरान पाक आता है आपको पढ़ना? एक अपना या भाई जी जी इनको जी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी सी अच्छा बात ठीक करने है। लगा मैं कि मनान साहब आपने खुद कहा है कि जो मैंने किताबें पूरी नहीं पढ़ी, जरूरत वाली पढ़ी है मैंने मिर्जा साहब की, इसी तरह कहा जी आपने। जी 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 हाँ जी तो मिर्जा साहब इसी स्टेटमेंट में जो जिया साहब ने पेश किया है मिर्जा साहब की किताब से, उसमें ये भी कहा है कि हम्म जो लोग मेरी किताबों से के मुआरफ से फ़ायदा उठाते हैं, इनकी तस्दीक करते हैं, तो आपने भी किताबें नहीं पढ़ी, आप भी फिर उसी कैटेगरी में आएंगे जो मिर्जा साहब ने बयान की है। जी जज़ाकल्लाह। चलें जी, जज़ाकल्लाह। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे ताहर साहब ने बयान किया। मनान साहब आपने फरमाया अभी कि मुझे कुरान पाक आता है, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम कुरान पाक से बात करते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से बिस्मिल्लाह करें पढ़ें। आज कुरान पाक से भी बात करके देख लेते हैं आपसे। ये मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन पे, यहाँ से पढ़ के सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा काना ले नबिय्यन अन यगुल्ला वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामति सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। मैं जरा ऐनक लगा के पढ़ता हूँ, मेरे इस टाइम ऐनक नहीं लगाई, हो सकता है कोई नहीं ठीक है, लफ्ज में कोई जो है बात ना नहीं, ठीक पढ़ा है आपने, ठीक पढ़ा पढ़ने है, में अदा ठीक पढ़ा है करने में आपने, कोई गलती होगी हो। ठीक पढ़ा है आपने। एक जगह हाँ जी आपसे एक जी। जबर जेरी की गलती हुई थी, लेकिन ठीक कर लिया था आपने, ठीक पढ़ा है। तर्जमा भी पढ़ दें इसका। और नहीं है किसी नबी की ये शान कि वो खयानत करे, और जो कोई खयानत करेगा हाजिर होगा अपनी खयानत के साथ क़यामत के दिन, फिर पूरा पूरा मिलेगा हर जान को बदला उसका जो उसने किया कमाया था, और उनके साथ उनके साथ नाइंसाफी ना हो। नाइंसाफी ना होगी। अच्छा, जी यहाँ जी पे मैं ये समझा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अंबिया कराम की ये शान नहीं है कि वो खयानत करें, यानी कि अंबिया कराम खयानत नहीं करते। यहाँ से मैं ये बात जी एक जी समझा हूँ, बाकी भी बातें हैं, लेकिन एक मैं ये बात समझा हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है? जी, खयानत तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अब मैं आपके सामने एक बंदे की स्टेटमेंट रखने लगा हूँ, और मैं गुजारिश करूँगा कि आप आज अगर नहीं कर सकते, इसकी आप मुकम्मल तस्दीक करें जाके। मुकम्मल तस्दीक करने के बाद कि मैं जो कुछ आपको बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास आपकी किताबें सारी हैं, सारी किताबें मौजूद हैं। मैं सिर्फ अभी आपको हवाले लिख लें, आप पेंसिल निकाल लें, कलम पेंसिल आपके पास है, मैं अभी शेयर भी करूँगा स्क्रीन पे, आप इसको लिख लें। एक बंदे ने अपनी खयानत का एतराफ़ किया है, मैं सिर्फ वो आपको जी दिखाना चाहता हूँ। कौन सी खयानत? मैं एक मिनट हवाला निकाल लूँ ना, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये है जी मकतूबात अहमद, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 306 है। ये पढ़ना आपने है, मैंने नहीं पढ़ना। आप मुझे कहेंगे अगला पिछला सफ़ा लगाओ, मैं वो लगा दूंगा। मेरे पास ये सारी मकतूबात पड़ी हुई हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ। मकतूबात अव्वल जी सफ़ा जी, नंबर क्या है? ये आपके सामने है, ये 306। ये मकतूबात ये हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताब है ये? हाँ बिल्कुल, मिर्ज़ा साहब के मकतूबात हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को लिखे हैं। ये अबू सईद मोहम्मद हुसैन साहब सल्लल्लाहु ताला, ये किसी मोहम्मद हुसैन साहब नामी शख्स को लिखे हैं। ये शायद मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब है, उनको उन्होंने लिखा है। यहाँ से पहले शुरू से ही पढ़ दें, आप खुद ही पढ़ दें इसको। मखदूम मुकर्रम अख़वी मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन साहब बाद अस्सलाम वालेकुम।
अनैतनामा पहुंचा। मैं अफसोस से लिखता हूँ कि मेरी नस्बत सूए जन मुसलमान भाइयों का किसी माकूल वजह से पर मबनी नहीं है। मैं ऐसे मुसलमानों की फसक है, फसक के ऊपर की लाइन लगी हुई है, मिट गया, फसक बे बई पर राजी हूँ, फसक बे पर राजी हूँ। उनका अज़ान किसी तौर पर दुरुस्त होने में नहीं आता। ये तो सच बात है कि मेहमान नवाजी की नीयत से और खुद अपनी ज़ाती ज़रूरियात की वजह से बहुत कुछ रुपया खर्च होता रहा है और अब भी होता है, लेकिन ये ख्याल कि अक्सर हिस्सा इस रुपये का वही रकूम है जो कीमत किताब में वसूल हुई, ये एक ज़ईफ़ ख्याल है जो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। वाक़या हकीकत यही है कि जैसे मुसारफ ज़्यादा होते गए, अल्लाह शानो में महज अपने फजल करम से इनको अंजाम देता गया। गैत माफिल बाब ये कि इंदल ज़रूरत कीमत किताबों में से भी कुछ कदर कलील खर्च होता रहा है और कुछ उन्हें दरमियानी कार्रवाइयों में खर्च हुआ जो किताब के मुतल्लिक़ थी। खैर, साइलिन और मोतरजीन कुछ समझें और कुछ क्या करें, लेकिन मुझे खूब यकीन हासिल है कि खुदा ताला मुझे ऐसी हालत में आगे। ठीक है, बस आगे वो और बातें मैं जो असल आप कहते हैं तो मैं पूरा सफ़ा लगा देता हूँ। अगर आप कहते हैं, मैं जो चीज़ यहाँ बयान करना चाहता हूँ, मिर्ज़ा साहब को जो बराहीन अहमदिया के लिए पैसे दिए गए थे, मिर्ज़ा साहब यहाँ इकरार कर रहे हैं कि ज़रूरत के वक़्त कुछ कदर कलील उन किताबों की कीमत में से भी खर्च होता रहा है। ये मिर्ज़ा साहब के पास कौम की अमानत थी। बराहीन अहमदिया के लिए जो एडवांस पैसे मिर्ज़ा साहब को दिए गए थे, मिर्ज़ा साहब यहाँ पे इकरार कर रहे हैं कि मैंने कुछ कदर कलील उनमें से अपनी ज़रूरतों पर खर्च किया है। अभी आपके सामने मैंने कुरान पाक खोला, आपने खुद पढ़ा, आपने खुद तर्जमा भी किया, तो आपने बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अंबिया कराम ख़यानत नहीं करते। मिर्ज़ा साहब यहाँ पे अपनी ख़यानत का इकरार कर रहे हैं कि मैंने कुछ कदर कलील जो है वो खर्च किया है। इसमें ख़यानत क्या कहते हैं, कातल कहाँ से आ गया? ख़यानत किसको कहते हैं? ये तो अल्लाह ताला मेरी एक आपने बात दलील कर दी, दे दी, मेरी भी दलील सुन लें। कुरान शरीफ में आया यतीमों के माल के बारे में, अल्लाह ताला ने कहा है कि यतीमों का जिनके पास माल हो तो वो जो है ना उसमें से अल्लाह का खौफ किया करें और उसको इस्तेमाल में कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि उनका सारा माल ही खा जाओ। लेकिन वो उनकी ज़रूरत के अगर किसी चीज़ की कुछ थोड़ी बहुत हो तो वो आदमी उसमें से खर्च कर सकता है, लेकिन इसका मतलब अगर तो वो उन्होंने सारा का सारा खा लिया फिर तो ठीक है, वो उन्होंने पूरी की पूरी जो है ना खयानत कर दी। ये अगर फर्ज करें कि मैं आपको 100 रुपया देता हूँ कि ये किसी गरीब के ऊपर खर्च कर दो, तो जो है ना वो आप जो है ना उसमें से अगर आप फर्ज कर लें कि आपके पास किसी कहीं मतलब के किसी के पास जाना है सब, या अगर गरीब का अगर कोई गरीब पास हो तो चलो आदमी उसको भी दे देता है, अगर कहीं किसी और के पास कहीं दूर जाके किसी की तो नहीं है उसमें से आदमी उसका किराया जो है ना खर्च करके उसमें से बकाया उसको दे दे, तो इसमें ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि आदमी ने जो है ना कोई खयानत कर ली। कलील जो है इसलिए जो होता है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि डरो कि किसी का जो है ना माल खाने से, वो बेदरे के इंसान जो है ना उसको खा जाए। लेकिन जो अगर किसी को एक चीज है उसके साथ काम हो रहे हैं, वो भी नेकी का काम है कि किसी के पास चीज पहुंचा देना, किसी को चीज दे देना, तो उसमें से कोई बस 100 में से 10 रुपए किराए पे के ऊपर खर्च हो गए, 90 रुपए किसी को दे दिए, तो ये कोई बात ध्यान की नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने थोड़े बहुत खर्च किए हैं, सारे नहीं किए? जी बिल्कुल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? तो एक मिनट रुक जाओ यार, कौन हो? जरीउल्लाह साहब हैं, एक मिनट रुक जाओ। मैं जरीला बात करें मेरी? आप ये एक मिनट फजल इमरान साहब, आपने बात नहीं करने को रुका, जरा मैं बात करता हूँ। आपने बात नहीं फजल इमरान साहब करें, मैं बात करता हूँ। जी जी ठीक है, आप खामोश रहिएगा, मैं बात करता हूँ। जी जरी साहब ये आ गए जी, वो बेचारे से बात नहीं बनी। अब जरी साहब, जरी इमरान साहब आप जरा मौजूद रहिएगा इधर। जी जरी साहब बोले। बोले जनाब, माइक आपका ऑफ है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आप आ रही है आवाज जी। ज़ियार रसूल साहब, सबसे पहली बात यह है कि जितनी देर मैं यहाँ पे रहूंगा, ये मेरे बाद आपने किसी भी किस्म की कोई बदकलामी नहीं करनी,
کوئی بدتمیزی نہیں کرنی, کوئی بدزبانی نہیں کرنی, بات طریق سے ہوگی, اچھے طریقے سے محبت سے بات ہوگی. آپ کو میری بات پسند آ گئی تو ٹھیک ہے, مجھے آپ کی بات پسند آ گئی تو ٹھیک ہے, محبت سے بات کرنی ہے, کسی قسم کی کوئی بدزبانی نہیں کرنی. شروع کرتے ہیں اس اسٹریم کے جو آپ نے ٹائٹل دیا. آپ بھی سن لیں, مرزا صاحب کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں پڑھیں گے, صرف مرزا صاحب. نہیں, یہ میں چلیں, یہ چینل آپ کا ہے, یہ چینل آپ کا, چونکہ یہ گھر آپ کا تو اس لیے مرضی بھی آپ کی چلے گی. چلیں ٹھیک ہے, میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا چینل ہے جس کا آپ نے یہ ڈسکرپشن دی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ان احمدیت, یہ آپ نے لکھا ہے, تو کیا آپ یہ بات لکھنا بھول گئے شاید آگے بریکٹ میں یا کاما ڈال کے؟ یہ پہلے اب اسکرین سے ہی ہٹائیں نا, آپ یہ اسکرین سے پر ہٹا دیں تاکہ وہ اسکرین میں جو پوری نظر آ جائے. ابھی ہماری جو بات چل رہی ہے, آپ نے وہ بات کرنی ہے یا کوئی اور بات کرنی ہے؟ نہیں, میں ایسی موضوع کے حوالے سے جتنی باتیں جو جب تک میں موجود تھا 15 منٹ سے میں بیک سٹیج پہ بیٹھا رہتا ہوں, بار بار آلریڈی چل رہی ہے. آپ نے منان صاحب سے وہ بات کو کنٹینیو کرنا ہے یا کوئی اور بات کرنی ہے؟ منان صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں اور جتنی باتیں آپ نے ان سے اگلوانے کی کوشش کی ہے, مجھے نہیں پتا ان کا تعلق کہاں سے. فضل منان صاحب کا یہ وہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی, ان کو علم نہیں ہے. آپ ان سے بات پر وہ کریز رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں اور دھکے سے وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ پتہ نہیں, اس بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس طرح مانے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, آپ نے ان کو گھیرا ڈالا ہوا ہے. میں اسی ضمن میں آیا تھا, وغیرہ میں نے جی میں تبھی آیا ہوں, جی میں تبھی اس چلیں جی میری سن لینا, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری سن لے بات, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو اسکرین آپ نے سامنے شو کی ہے, پہلے اس کو ختم کرنا بتاتا ہوں آپ کو. مطلب یہ مرزا صاحب کے فرامین ہے, اس کو کیوں ختم کروں میں مرزا صاحب کے فرامین ہی آپ کو پیش کروں گا. جو آپ نے وہ ذریعۃ البغایا کی اپنے تحریر پیش کی, اس پر بھی بات کروں گا. جو آپ نے حدیث کا حوالہ دے کے مرزا صاحب کی کتاب سے حوالہ دینے کی کوشش کی, اس پر بھی بات کروں گا. وہ جو آپ پیغام صلح کا لے کے آئے حوالہ, لاہوریوں کا وہ حوالہ لے کے آئے اور پوچھ آپ ہم سے رہے ہیں, میں اس پر بھی کلام کروں گا. اس کے علاوہ آپ نے جو ذریعۃ البغایا کے حوالے سے مرزا صاحب کی کتابوں سے حوالے پیش کرنے کی کوشش کی, میں اس پر بھی بات کروں گا. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس حوالے کی بات ہے کہ میں اس کو اسکرین پر لائیں, میں خود بھی اسکرین پہ کچھ چیزیں شو کرواؤں گا, ٹینشن نہ لیں. میں یہ اس کر بات پہ کریں گے, پہلے کون سی بات کریں گے بتائیں کس؟ پہلے میں اس بات پہ بات کروں گا کہ جو آپ نے یہ, چونکہ آپ کا فرقہ جو ہے وہ بریلوی ہے, آپ نے یہ تو لگا دیا کہ کانسیپٹ آف گاڈ ان احمدیت, لیکن آپ نے یہاں پہ احمدیت کی بات کرتے ہوئے اپنے جد امجد جو ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب, ان کی آپ تعلیمات کو بھول گئے ہیں. آپ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے آپ کے جو اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب, انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضیہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 446 پہ یہ بات لکھی کہ جو دیوبندیوں کو خدا ہے, جو وہابیوں کو خدا ہے, وہ معذاللہ خس اور ہجڑا ہے. تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کا یہ خدا ہے؟ کچھ باتیں اس طرح کی بات بیان کرتے ہیں, آپ اپنے اکابرین کی بات چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ نے یہاں پہ شاید لکھنا بھول گئے, یا آپ کو لکھنا نہیں آیا, یا آپ بھول چکے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ یہ بار بار ان سے سن لیں ایک منٹ میری بات سن لینا جری صاحب, یہیں رکیں یار. سوچے میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں, میری بات کمپلیٹ ابھی نہیں. دیکھیں مرزا صاحب نبی ہیں مولوی ہیں, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں. آج میں آپ کو جواب دوں گا, میری بات سن لیں. اس بات کا بھی جواب دوں گا کہ وہ نبی ہیں یا مولوی ہیں, میری بات سنیں. آپ یہاں پہ ٹائم رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. ڈاکٹر ذیشان صاحب موجود ہیں؟ آپ موجود ہوں. جی آپ کے پاس اسٹاپ واچ کسی بھائی کے پاس ہے؟ جی ہے, میرے پاس اسٹاپ واچ ہے. آپ یہ ایک 2 منٹ کا ٹائم جو ہے آپ نوٹ کریں. جب 2 منٹ ہو جائے آپ نے بتانا ہے. جری صاحب بولیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مناظرہ یا مباحثہ یہ کوئی بات ہوتی ہے, تو اس میں یہ بات کیا کہ جان نہیں چھڑا جاتی کہ چونکہ دیکھیں جی وہ آپ کے نبی ہیں, تو اس لیے آپ کے نبی کی بات پیش کی جائے گی. جو میرے جو اکابر ہیں ان کی بات نہیں پیش کی جائے گی, کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. یہاں پہ بات کلیتاً ہو رہی ہے, یا پھر آپ یہاں پہ اعلان کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ بھائی جی ہمارے لیے جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں وہ ہمارے لیے کسی بھی طرح کی حجت نہیں ہے, ہم ان کو حجت نہیں مانتے, ان کی تحریرات ہمارے سامنے پیش نہ کی جائیں. ہم ان کو کسی بھی طرح, بے شک ہم بریلوی ہیں لیکن ہم ان کی تحریرات کو حجت نہیں مانتے, آپ یہ بات بیان کر دیں. لیکن آپ یہ بات بھی کبھی بھی بیان نہیں کریں گے. دوسرا پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں آپ مرزا صاحب کو نبی مانے, تو اس لیے آپ کے لیے بات مرزا صاحب کی حجت ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے قلم سے لکھی ہوئی ایک چیز جو ہے وہ حجت ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. بولیں آپ. میں بات نہیں کروں گا آپ سے, بات یہیں تو بات ختم ہوگی. بس میں یہیں تو بات ختم ہوگی, یہیں تو بات ختم ہوگی. بات کیوں ختم ہوگی؟ آپ نے کس منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے؟ اس بندے کو اب پتا چلا ہے کہ یہاں پہ کیا درگت بننی ہے. میں نے پہلے ریکویسٹ کیا کہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھنا, میں مرزا صاحب کر رہا ہوں, اور یہ آتے ہی مرزا صاحب صلاۃ السلام, مرزا صاحب صلاۃ السلام, یہ ان کی اوقات ہے. اس بندے کو پتا تھا کہ یہ بندہ مجھے صلاۃ السلام نہیں پڑھنے دے گا اور درگت بنے گی, تو اس نے کام ہی وہی شروع کیا ہے. اس سے میں نے جیسے پوچھا کہ بتائیں مرزا صاحب مولوی ہے, اس کو پتا تھا کہ میں اس بات میں پھنسنے والا ہوں,
فوراً وہ کام شروع کر دیا مرزا صاحب لے صلات اور لے سلام. میں کسی بندے کو یہاں پہ یہ لے صلات لے سلام نہیں کرنے دوں گا. اپنی اسٹریموں پہ جا کے جو مرضی ڈرامے بازیاں کرو. کدھر گئے اب؟ نکل گیا اب اس کو بہانا اس کے پاس ایک ہی ہے کہ اس نے لے صلات لے سلام کرنے نہیں دینا اور میں کروں گا. اب جہاں پہ کرے گا میں پھر مرزا کو وہی کہوں گا جو میں سمجھتا ہوں. وہ اسی وہ منان جو ہے وہ پھنسا بیٹھا ہے، اس کو لے کے بھاگوں. وہ اس کو نکالنے کے لیے آیا تھا، صرف اس کو نکالنے کے لیے آیا تھا، بس لے کے نکل گیا اس کو.